تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 سال چھوٹے ہیں. ان کی جو پیدائش ہے وہ 30 سال کے بعد ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہاں پر ایک نقطہ بھی سمجھنے کے بعد لوگ جو ہے نا دیکھیں حضرت علی تعالیٰ کے میں نے عرض کیا کہ فضائل اس قدر ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے نا ایک عجیب فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی تعالیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، واحد حضرت علی تعالیٰ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. تو یہ عرض یہ ہے کہ عقلی طور پر اگر یہ بات کہی جائے تو یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں بنتا. بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عبادت کے لیے بنایا تھا، اور بیت اللہ کے اندر نماز ہوتی تھی. اس کے 2 دروازے تھے، ایک پر لوگ داخل ہوتے تھے، ایک سے نکلتے تھے. یہ تو بعد میں قریش نے ایک دروازہ بند کر کے دوسرے دروازے کو اوپر کر دیا اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے. تو بیت اللہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا. بیت اللہ کیا ہے؟ عبادت خانہ تھا اور ہے، ولادت خانہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر ولادت ہو گئی تو لہذا یہ فضیلت کی نہیں. ان کا مقام خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کا مقام ہے، اور یہ بات خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ اپنے والدہ کے قبیلے کی طرح مشہور ہے، اور سیاہ ستہ میں ان کی حدیث موجود ہے. محمد بن علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت صحابہ میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر فاروق کا. پھر میں نے اس کے بعد کہا آپ کا؟ فرمایا بیٹا میں تو ایک عام مسلمان ہوں. خود حضرت علی تن کو اپنے اوپر حضرت عثمان تن کو فوقیت دیتے. یہ کتابوں کے اندر خود موجود ہے. اب کوئی آدمی تقیہ سے، جھوٹ سے، فراڈ سے اور اپنی من گڑت کہانیوں سے اس بات کو ثابت کرے، اہل اسلام اس چیز کو تصور نہیں کرتے. تو حضرت علی تن ہو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 سال چھوٹے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں یہ 2 سال کی عمر میں آئے. 2 سال کی عمر سے یہ حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے. 13 سال مکی دور آپ نے گزارا. ہجرت کے بعد آپ مدینہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد سن 2 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے لختے جگر اور اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، اور یہ سن 2 ہجری کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ سن 2. اور یہ بھی سامعین یاد رکھیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی تن کے نکاح میں حضور نے نکاح پڑھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اس شادی کے گواہ یہ حضرات بن گئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کروایا، نکاح کے وقت حضرت علی تعالیٰ عنہ کی عمر میں 2 قول ہیں. ایک قول کہ آپ کی عمر 21 سال تھی، دوسرا قول آپ کی عمر 24 سال تھی. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے وقت عمر میں 3 قول ہیں. نمبر 1 15 سال، نمبر 2 18 سال، اور نمبر 3 19 سال. نمبر 3 19 سال. اور جب آپ کا نکاح ہوا تو اب آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سب سے زیادہ کردار خلفائے ثلاثہ کا تھا، اور 400 درہم کے اوپر آپ کا مہر مقرر ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لختے جگر کو جو تجہیز میں سامان دیا وہ 1 چارپائی، 1 تلائی، 1 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 کوزے اور 1 چکی آٹا پیسنے کے لیے، یہ سامان تھا. اور 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت علی تعالیٰ کے نکاح میں آ گئی.